پارا چنار میں سینکڑوں جانیں چلی گئی ہیں. بھوک اور ادویات کی کمی سے درجنوں بچے جان سے چلے گئے ہیں، جس کے بعد جا کر پھر ایک امن معاہدہ ہوا، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا. شرپسندوں نے امدادی قافلے پر فائرنگ کی ہے. ڈپٹی کمشنر ہیں جاوید محسود، ان سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. بی بی سی کے مطابق ڈپٹی کمشنر جاوید محسود اور ان کی سیکورٹی ٹیم پر لوور کرم کے علاقے حاجی علی میں اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ بگن میں بیٹھے دھرنا مظاہرین سے مذاکرات کے لیے جا رہے تھے. بگن مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں؟ کیا وہ امن معاہدے کا حصہ نہیں تھے؟ جہاں حملہ ہوا کیا وہاں سیکورٹی کے انتظامات اطمینان بخش تھے؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کے مطابق ڈپٹی کمشنر کی حالت خطرے سے باہر ہے. واقعے کے بعد قافلے کو وقتی طور پر روک دیا گیا ہے. علاقے میں کلیئرنس کا عمل جاری ہے، جس کے بعد قافلے کو دوبارہ روانہ کیا جائے گا. اس وقت ناظرین 75 ٹرکس پر مشتمل امدادی قافلہ چھپری کے مقام پر موجود ہے، جن میں ادویات ہیں، اشیاء خورونوش ہے، گیس سلنڈرز ہیں، دیگر ضروریات کا سامان ہے. یہ امدادی قافلہ 1 جنوری کو ہونے والے امن معاہدے کے نتیجے میں روانہ ہونا تھا، جس پر تمام فریقین نے دستخط بھی کیے تھے. اس معاہدے کی روح سے علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا. فریقین اسلحہ جمع کروانے کے لیے 15 روز میں مربوط لائحہ عمل دیں گے. علاقے میں موجود بنکرز ختم کیے جائیں گے، جبکہ نئے بنکرز بنانے پر پابندی ہوگی. ان تمام اقدامات کے باوجود جو بھی فریق کسی دوسرے فریق کے خلاف لشکر کشی کرے گا، اس کو دہشت گرد سمجھ کر ایکشن لیا جائے گا. کالعدم تنظیموں کے کام کرنے اور دفاتر کھولنے پر پابندی ہوگی. آمد و رفت کے تمام راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. حکومت سرکاری روڈ پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے گی. پارا چنار میں صورتحال تو گزشتہ کئی سالوں سے خراب ہے، لیکن جو حالیہ واقعہ ہے 21 نومبر 2024 کو ہوا تھا، جس میں مسلح افراد نے ایک فریق کو لے جانے والی گاڑی کے قافلے پر حملہ کیا تھا. اس حملے کے نتیجے میں 44 افراد اپنی جان سے گئے تھے، کئی زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد دوسرے فریق نے لشکر کشی کی صورت میں لوور کرم کے مرکزی بازار اور اطراف کے علاقوں پر دھاوا بول دیا تھا. دکانوں اور گھروں کو آگ لگا دی تھی. خواتین اور بچوں سمیت 50 سے زائد افراد اپنی جانوں سے چلے گئے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ تصادم کے نتیجے میں 100 سے زائد جانیں جا چکی ہیں. زخمیوں کی تعداد اس سے کئی زیادہ ہے. قیام امن کے لیے معاہدہ بھی ہو چکا ہے، لیکن علاقہ مکینوں کے لیے امن فی الحال خواب نظر آ رہا ہے. راستوں کی بندش کی وجہ سے علاقے میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. شدید سردی ہے، بیماری ہے، ادویات کی کمی ہے، اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے سے درجنوں بچے ہیں، افراد ہیں جو اسپتالوں میں دم توڑ چکے ہیں. ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ادویات کی قلت کی وجہ سے 2 ماہ میں 54 لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. 29 بچے اس میں شامل ہیں. جو ایم ایس بتا رہے ہیں نا، یہ فگر بہت محتاط طریقے سے بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہے. بچوں کی ہلاکتیں اس سے بہت زیادہ ہیں. فوری طور پہ وہاں پہ ہاسپٹل سپلائیز دینے کی ضرورت ہے، میڈیسن دینے کی ضرورت ہے. اس میں انسولین، بلڈ پریشر، ایمرجنسی کی دوائیاں، آکسیجن نہیں ہے. وہاں پہ بچوں کے وارڈ سارے بند ہو چکے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں مریض ہیں. سردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں مزید حالات زیادہ سنگین ہونے کے خطرات ہیں. راستے کھلیں گے تو ہی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں گے. یہ پروگرام ناظرین میں نے 20 دسمبر کو کیا تھا. اس کے بعد مزید 15 دن گزر چکے ہیں. راستے نہ کھلنے اور سامان نہ ملنے سے اس دوران کیا قیامت وہاں ٹوٹی ہوگی اور مزید کتنی ٹوٹے گی، نہ حکمرانوں کو اس بات کا ادراک ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو جو امن کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام انتہائی معزز مہمان ہیں، گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ گورنر صاحب. السلام علیکم. سر، بہت خون ریزی ہو جانے کے بعد ایک امن معاہدہ ہوتا ہے، اس کے باوجود دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج جاری ہے. ایک فریق کہہ رہا ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکا، مذاکرات بھی ناکام رہے. تو کیا ہوا ہے فیصل صاحب؟ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، کچھ اور ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جس امن کو تلاش کیا جا رہا ہے پارا چنار میں وہ مل نہیں رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا دوبارہ. کل لوگوں کو یہ امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا جی معاہدے کے بعد. میں بھی 50-50 تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے کل میڈیا سے بات کی اور میں نے کہا کہ میں دعا گو ہوں، کیونکہ جو مجھے انفارمیشن تھی اس میں جو ہے وہ چیزیں ہو رہی تھی، لیکن میں اتنا ہوپ فل، مطلب کہیں یا نہ کہیں جو بھی ہے، کہ لیکن وہ 100% وہ نہیں تھا کہ یہ چیز ایسی ہوئی.
لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی کہ آپ نے کچھ پروگرام کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کرے، اس سے پہلے ہی پروگرام ہوئے. بھائی یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ جی ہم نے یہاں تک اتنی ڈھیل دے کر، جو پہلے زمین کا تنازع تھا، آج وہاں پر لوکل لوگ، میرے ذاتی خیال کے مطابق ان کی وہاں پر وہ جو کہتے ہیں منوپلی کہیں یا ان کی جو ریٹ ہے وہ نہیں ہے. وہاں پر بہت سے ایسے ایلیمنٹس آ گئے ہیں جو وہ لوگ بھی اس میں خوارج جو چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن نہ ہو، ٹی ٹی پی کہیں، داعش کہیں، باقی چیزیں کہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ آ گئے ہیں. جیسے آپ نے بھی انٹرو میں بنکرز کی بات کی، کیوں بنکر جو ہے اتنی اجازت ملی کہ وہاں پر 700+ بنکرز بن چکے ہیں. معمولی بات نہیں، کہنا آسان ہے، یہ ہو گئے. تو یہ اس وقت جو ہے حکومت کہاں تھی؟ حکومت کیوں ان چیزوں کو اس وقت تک نہیں روک رہی تھی؟ پھر دیکھیں جب میں نے جب وہ کیا کہ جی میں اپنی جب آپ کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں سر، آپ کو معلوم ہوگا کیوں نہیں روک رہی تھی حکومت؟ 700 سے زیادہ بنکرز بن گئے وہاں پر، کیوں نہیں روک رہی تھی حکومت؟ دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ حکومت، صوبائی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر ان کا کوئی ایشو، مطلب ہے کہ کوئی سیریسنس ہی نہیں ہے. آپ کرم کو چھوڑ دیں، باقی صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک دن بھی کبھی انہوں نے کوئی صوبائی اسمبلی میں اپنی کابینہ میں کوئی اجلاس کیا ہو؟ تو یہ ڈی خان جاتے، بنو جاتے، کوہاٹ جاتے، وہاں پر اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کرتے. کسی بھی سیاسی جماعت کو بھی آن بورڈ لیے؟ میں نے جب اے پی سی کی تو مجھ پہ کہے جی آپ کیوں اے پی سی کر؟ بھئی آپ لوگ اتنے نااہل اور نالائق ہو، آج تک آپ نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. صوبہ کوئی بھی ہو سر، حکومت جس کی بھی ہو، وہ کیوں اپنے صوبے میں دہشت گردی کو فروغ دیں گے سر؟ دیکھیں بیچ میں ایک ایشو ہوا تھا جس میں سی ایم صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے گھر پہ بلایا تھا کہ آپ آئیں، آفس بلایا تھا. اور ہم اگر نہ چاہتے ہوئے جو بھی کہیں، ہم گئے. کل لوگ ہم پہ یہ انگلی نہ اٹھائیں کہ آپ امن کے لیے نہیں گئے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس گئے، اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، آپ جا کر صوبے میں امن قائم کریں. یو آر دی چیف آف دی پرومس. جب ہم نے پی سی بلائی، کہتے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو میرے بھائی تم اگر نہیں کرو چیز، تم اگر تمہاری نالائکی ہے، نااہلی ہے، تمہیں کام نہیں کرو، تمہیں بتا رہے ہیں کہ کام تم نے کرنا ہے. تو -1 پارٹی، ساری پارٹیاں آئی ہوئی تھیں، صرف یہ لوگ نہیں آئے ہوئے تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، یہ تو ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ اسی وقت جب برائی کی جڑ کو نہ پکڑتے، اس کو نہ پھیلاتے، تو آج یہاں پر نوبت نہ آتی. آج آپ دیکھیں مطلب ہے کہ آپ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، مطلب ہے کہ معاہدہ آپ نے کیا چیزیں کی. آپ نے کبھی امن کے لیے کوئی بات کی؟ آپ تو آ کے روزانہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں مظاہرین، ان کے مطالبات بازار اور جلائے گئے گھروں کی مرمت کے لیے مدد ہے. اگر سر ایسا ہے تو اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو کیا ایشو آ رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پر جتنے بھی ایشو ہیں وہاں پر، کیونکہ میں نے وہاں پر ریسنٹ کو ایکٹیو کیا تھا، آج بھی ہم کیمپس میں 10-10 12-12 ہزار لوگوں کو 2 ٹائم کوک فوڈ دے رہے ہیں. ہمیں سی ایم سندھ نے، سی ایم بلوچستان نے سپورٹ دی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ہم باقی جو لوگ جو کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے. اب اگر جہاں پر لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے، جو بھی ہیں، اگر آپ اپنے ڈی چوک کے شہدا کو 1 کروڑ روپے دے سکتے ہیں، تو یہ بھی شہدا ہیں. آپ کے صوبے کے؟ ہمارے صوبے کے ہیں. ہاں ان کے شاید پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، اور آپ پی ٹی آئی کو اپنا مطلب اپنے اس کو آپ دے رہے ہیں، ان کو بھی دیں. جن کے گھروں کے نقصانات ہوئے ہیں 400+ ہیں جتنے میرے پاس جو ڈیٹا ہے، پلس دکانات کے نقصانات ہوئے ہیں. حکومت کا کام ہے دینا نا. آپ کہتے ہیں کہ جو ڈی چوک جا رہے ہیں ان کے جو نقصان ہوئے ہم پورا کریں گے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لیے جا رہے ہیں، اور باقی صوبے کے لوگ انسان نہیں ہیں. حق تو ہے کہ حکومت اعلان کرے ان سب کے لیے، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں 1 کروڑ روپے اعلان کریں کہ ان کو دیں. جن کے نقصانات ہوئے ہیں وفاقی حکومت کوئی ہیلپ کرے گی؟ دیکھیں بیٹھنا چاہیے. صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ کیا کام ہے؟ جب میٹنگز میں جاتا تو کیا وہ اپنا رونا روتا ہے؟ آپ نے اگر صوبے کے پاس بہت سے وسائل ہیں، آفٹر 18 امندمنٹ بڑے پیسے ہیں، اپنے ان عیاشیوں پہ چھوڑ دیں. جو آپ جاتے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیں. آپ کے ان کے جو دکانات یا جو بھی ہیں ان کے متاثر ہوئے ان کو دیں. اچھا فیصل صاحب دیکھیں، میں بھی یہی کہوں گی سر کہ اگر صوبہ نہیں کر رہا ان کی ہیلپ تو بالکل غلط کر رہا ہے. بہت وہ پاکستانی سر، اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، مرکز کی رسپانسبلٹی. دیکھیں مرکز کی بالکل رسپانسبلٹی تو وفاق سے امداد مانگے. دیکھیں اگر سندھ کا سی ایم رینجرز مانگ رہا ہے کہ میرے صوبے میں امن و امان ہو، تو رینجرز ہے نا وہاں پر. اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فوج بھی اور ایف سی وہاں پر ہے نا، کوشش کر رہے ہیں نا. یہ تو کہہ رہے فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. آپ خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں. آج فوج نکلتی ہے تو جو تھوڑا بہت چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہیں، جو فوج سنبھالی ہوئی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. آپ کی پولیس، میری پولیس سب سے زیادہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہادر ہے، لیکن ان کے پاس وہ ایکوپمنٹس ہیں. 500 ارب روپے پچھلے سال تک ان کو وار آن ٹیرر میں ملے ہیں. پولیس پہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں، کس چیز پہ خرچ ہوئے ہیں، یہ تو بتا دینا.
یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں 1 روپے بھی نہیں ملا, لیکن ڈاکومنٹڈ ہے. اس سال کے نہیں پتا. آپ انتظار کر رہے ہیں سر کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ مرکز سے مدد مانگے تو پھر پارا چنار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار, ان کی مدد کی جائے. کون ڈیمانڈ کرے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں مرکزی حکومت کو, پاکستان فوج کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے, وہاں پر کنٹرول سنبھالنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں صحیح, لیکن آفیشیلی ڈاکومنٹ تو صوبائی حکومت کرے گی نا, میں تو نہیں کروں گا. میرے اوپر ہے تو میں تو کب کا کہہ دیتا, اور میں وہاں پر کوارٹ میں بیٹھ کے, اگر میں چیف جسٹس آف دی پروونس ہوتا, میں کوارٹ میں بیٹھ کر سب کو بٹھاتا اور بولتا کہ یہاں پر آئے بیٹھے کام کریں. آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ اطلاعات مل سکی ہیں آپ کو؟ اس حملے کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اس کی ابھی آفیشیل کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی وہی لوگ ہوں گے جو کہ اس علاقے میں امن نہیں چاہتے, اس علاقے میں دہشت گردی چاہتے ہیں. کوئی تھریٹ وغیرہ تھی اس کی؟ دیکھیں وہاں پر میں نے پہلے کہا کہ آپ کے شیعہ اور سنی کمیونٹی سے چیزیں بہت آگے نکل, تھریٹ تو آلریڈی موجود تھی. اگر تھریٹ نہ ہوتی تو کارروائی ہوتی, پھر تو ایسے ہی چھوڑ دیتے. لہٰذا میری یہ ابھی ریکویسٹ ہے, جہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, خاص کر 2 سے 3 ہزار جو میرے پاس انفارمیشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن اتنی انفارمیشن ہے, جو باہر مزدوری کرتے ہیں, جن کی نوکریاں باہر, وہ پھنسے ہوئے ہیں. میں ابھی اس کے اوپر بھی لگا ہوں کہ وہاں پر ہم کوئی دیکھ رہے ہیں کہ شاید اگر C-130 لینڈ کر سکتا ہے تو زیادہ لوگوں کے پاس ہیلی کاپٹر. ایگزیکٹلی فیصل صاحب, میں اسی طرف آ رہی ہوں. یا پھر چھوٹے جو پروپیلرز ہیں وہاں ان کو لینڈ کریں, ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہیلی کاپٹر میں 6 سے 8 بندے جاتے ہیں. اور ابھی بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ گیا کہ آج اتنی بڑی وہاں پر ڈیزاسٹر ہے. اب مجھے آج پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس تو صرف 2-3 ہیلی کاپٹر ہی ہیں, کیونکہ جو وہاں پر ایک CM کا ہیلی کاپٹر, ایک فیڈرل حکومت کا 2 دن کے لیے تھا, باقی ہیلی کاپٹر نہیں ہے. جو ہمارے لوگ جہاں جو مطلب اس وقت جہاں پر غذائی اجناس کی کمی ہے, جہاں پر بہت سی بچوں کا دودھ نہیں مل رہا, اس نے بتایا 28 بچے جو مر گئے ہیں ان کی دوائیوں کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے. اب فیصل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ امدادی قافلے جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ کب تک پہنچیں گے؟ کیونکہ وہاں تو بھوک ہے, افلاس ہے, آپ خود مجھ سے زیادہ یہ بات جانتے ہیں, وہاں پر ادویات کی قلت ہے, انسانی المیہ جنم لے رہا ہے سر. میں نے ابھی 1-2 دن ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر C-130 تو میں پاک فوج سے ریکویسٹ کروں کہ C-130 وہاں پر لینڈ کریں, کیونکہ لینڈنگ صرف چھوٹی ہے, ورنہ پروپیلر جو بھی جہاز ہے وہ کم از کم وہاں پر سامان بھی لے کے جائیں, واپسی وہ آئیں تو کم از کم لوگوں کو بھی لے کے آئیں. اگر وہ پروپیلر میں 20, 25, 30 لوگ آ سکتے ہیں تو جتنے بھی وہ کر سکتے کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پر 2-3 ہزار تو صرف ایسے لوگ ہیں. اور نارملی وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں, کیونکہ بہت سردی ہوتی ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں کوہاٹ اور ان کی طرف, ان کا بھی اب ایشو چل رہا ہے. صحیح.